پوچھنا ہے کہ ایک تو تاریخ کے شعبے میں جس طرح وہ ابھی ذکر ہوا کہ اس طرح پڑھائی جاتی ہے کہ اس میں کوئی رس چس کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دوسرا اتنا مشق کر کے پڑھایا جا رہا ہے اس چیز کو. دوسرا یہ کہ بہت سی جامعات میں ہے ہی نہیں. تیسرا یہ کہ اگر کوئی پڑھ بھی جائے تاریخ تو تاریخ پڑھ کے کیا کرے گا, پیٹ کی بھوک تو نہیں جائے گی. اور چوتھا یہ کہ یہ تاریخ پڑھ بھی لے تو یہ تنقیدی شعور تو تاریخ دے نہیں رہی ہے. تو اب کب تک ہی ہم رونا پیٹتے رہیں گے؟ 1947 سے لے کے اب تک جتنی ایجوکیشن پالیسیز آئی ہیں وہ یہ ماننے سے انکاری ہے کہ اس ملک کا نظریہ پاکستان سے باہر بھی کوئی تاریخ ہے یا اس کی تشریح ہو سکتی ہے. تو کیا کس طرح اس کو ایجوکیشن پالیسی کے تحت یہ تاریخ پڑھائی جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو اصلی مارکسسٹ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو رولنگ کلاسز ہوتی ہیں اصل میں کلچر بھی انہی کا چلتا ہے عوام تک, رسم و رواج بھی انہی کا چلتا ہے, عوام تسلیم کر لیتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو وہاں ہو رہا ہے. یہ ڈی میلو ایک آدمی ہے, اتنا خوبصورت, مر گیا, بہت ہی خوبصورت انسان ہے. اس نے کتابیں لکھی, اس کی ایک کتاب کا نام ہے The Wisdom of Idiot. یہ جو ایڈیٹ ہوتا ہے نا اس کا دلچسپ وزڈم ہے, اور یہ ایڈیٹ تو حکمران طبقات ہوتے ہی ہر جگہ پہ ایڈیٹس ہیں, کم از کم سوشل ایڈیٹ کر کے تو آپ ان کو باعزت بری کر رہے ہیں. میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک چیز کی مہارت تو رکھتے ہیں کہ کسی طرح یہ جو میرا سٹیٹس کو ہے یہ برقرار ہے. باقی وہ جو آپ نے بات کی اس سے بھی کیا گزرا یار, کوئی ایڈیٹ سے ایڈیٹ آدمی کسی ایسے آدمی کو بادشاہ بنائے جس کے گھر میں ذائچے بنا کر کے ملک چلانے کی باتیں ہوتی ہیں. ایڈیٹ سے ایڈیٹ آدمی کا پسند اتنا گڑبڑ نہیں ہو سکتا. وہ ایک دوسرا ہمارا بادشاہ تھا, اگر آپ کو یاد ہو, وہ روزانہ یا ہفتے میں 2 کالی بکریاں ہلال کر کے ملک چلا رہا تھا. سب ادھری سے آئے ہیں نا جی, میرا مطلب میرے تو نہیں ہے, جس گملے سے آئے ہیں سو آئے ہیں. پھر آپ اس کو دیکھ لیں, میرا مطلب ہے میرے لیے سب عزیز اس لیے ہیں کہ جو الیکشن سے ووٹ لے کر کے آیا ہے وہ تو میرے لیے پیغمبر ہے, زبردست آدمی ہے. اس لیے کہ وہ دوسرا جو آدمی بیٹھا ہے وہ تو نہ دلیل دیکھتا ہے نہ وہ کیا دیکھتا ہے, وہ تو مارتا ہے. یہ کم از کم تو اس لیے میں تذیق نہیں کر رہا, مگر یہ کہ کیا کیا جائے. میرا آکسفورڈ سے پڑھا ہوا حکمران, مرد ہو یا عورت, وہ ڈنڈا پیر کے پاس جاتی ہے اور بولتا ہے ادھر مجھے ڈنڈے مارو. یہ حکمران, وہ تو میں نے آپ کی اس وجہ سے بات کی کہ آپ نے کہا کہ یہ ایڈیٹ آپ کہہ کر کے ان کو عزت دے رہے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ایڈیٹ. مگر کیا کریں کہ دیکھیے یہ جو سینئر بھکشو ہوتا ہے نا, یہ مہاتما بدھ والے جو ہیں یہ بھکشو ہوتے ہیں. یہ بھکشو جو ہے یعنی بدھ مت جو ہے وہ دنیا میں, اچھا وہ ایک لائٹ آف ایشیا ایک کتاب تھی مہاتما بدھ پر, تو وہ جب میں نے پڑھا اور پھر میں نے کہا کہ ہم لوگ ظالم ہیں کہ ہم مہاتما بدھ کو لائٹ آف ایشیا کہتے ہیں, وہ تو ڈارکنیس آف ایشیا ہے. وجہ بدھ میں مسلمانوں سے بھی زیادہ, یہودیوں سے بھی زیادہ عورت اس کو نظر آ جائے نا, وہ پلیت ہو گیا, ملیچ ہو گیا, غسل واجب ہو گیا دیکھنے کا. تو وہ جو ان کا کیا ہے, مثلا جو بھکشو بڑا ہے جن کا جو 10واں ہے, اس سے سوال کیا گیا کہ جی استاد اگر عورت کے سامنے آپ کا کیا ہو تو کیا کروں. اس نے کہا آنکھیں نیچی کرو تاکہ گناہ گار مت ہو جاؤ. اس نے کہا جی اگر وہ بھی ممکن نہیں, پھر اس نے کہا ایسا کرو. پھر اس نے کہا وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا کرو. آخری سوال یہ تھا, اس نے کہا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کیا کرو. تو اس نے کہا پھر اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو. اس بھکشو کا ایک پرابلم یہ ہوا کہ سینئر بھکشو, جونیئر بھکشو, طالب اور مولوی دونوں جا رہے تھے, تو وہاں سیلاب آیا, سیلابی دریا تھا. تو دریا کے اس کنارے ایک بچی 15 سال کی 16 سال کی لکڑیاں چننے کے لیے آئی تھی. وہ گھر اس طرف تھا, وہ دریا پار کر کے اتنے میں سیلابی پانی آیا. تو اس نے کہا بھائی دو آپ جا رہے ہو, میرا مہربانی کر کے مجھے گھر تک پہنچاؤ. تو وہ ینگ جو تھا وہ انرجیٹک تھا اور شریف آدمی تھا, چھلانگ لگایا, چلا گیا اس طرف سے, لڑکی کو اٹھایا, کندھے پر رکھا اور تیر کر کے واپس کو پہنچا دیا. یہ سینئر بھکشو ناراض ہو گیا کہ تم تو گناہگار ہو گیا, تمہارے ساتھ.
3 दिन तक बात नहीं की, रास्ते में जा रहे तो आखिरी जो बात उसने सीनियर वाले ने की, उसने कहा तू बहुत बड़ा गुनाहगार, तुमने इतना जुल्म किया, तुमने औरत को देखना नहीं था, तुमने कंधे पर। उस बेचारे ने जवाब दिया, कहता है साईं मैंने 10 मिनट के लिए उठाया और रख दिया, छोड़ दिया, तुम 3 दिन तक अभी तक इसको उठाए फिर रहे। मेरा जो तारीफ है इतने ये जो सीनियर हमारा भिक्षु है, जो मेरा स्टेट है, उसको इतने मुक्के लगे, इतने अफगानिस्तान में मुक्का लगा, बलूचिस्तान में मुक्का लगा, बंगाल में मुक्का लगा, नजरियाती फिक्री मुक्के लगे, मगर ये सुधरता ही नहीं। इतना बड़ा ये कभी भी ये प्रॉब्लम है, इसका एक ही हल है जी, आप जितने हल ढूंढो आपकी मर्जी, इसका एक ही हल है, और वो एक ही हल जो है वो बलोच के पास है। हम आपको क्या वो हमारे पास हल क्या है? मेरा एक खान था, खाने कलात जो था, हमारे बादशाह तो खाने कलात होते, अंग्रेज ने उसको बुलाया, क्या तुम खाना खिलाते हैं या क्या करते हैं? तो दूसरा उसका मुशीर जो था, उसने कहा मत जाओ, ये आपको वर्गलाएगा, अंग्रेज है ही वर्गलाने की चीज, आपको बेचेगा, खाएगा, मत जाओ। उसने कहा नहीं जाऊंगा तो सही, लेकिन मेरा वादा है कि मैं नहीं बिकूंगा। अच्छा ठीक। अब वो वहां जब चला गया तो इस्तकबाल हो गया, क्या हो गया, तो अब जब बैठ गए तो बोलता है खान साहब क्या हाल है? उसने कहा नहीं। खान साहब आपकी तबीयत कैसी है? नहीं। खान साहब आपके घर का क्या हाल है? नहीं। खान साहब आप क्या खाना पसंद करेंगे? नहीं। वापस आया तो उसने बोला मैं बिल्कुल नहीं बिका, इसलिए कि मैंने एक बात भी उसकी नहीं मानी। इस जो नैरेटिव है इसका एक बात भी मानना जुर्म है, इसलिए कि एक बात दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखिए, अगर आप हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर आप इस हिस्ट्री की बात करोगे तो उसको निगेट करो तो जान छूट जाएगी। जोग्राफिया को क्या करोगे? जोग्राफिया मार देगा। मेरा मतलब उस हर जगह पे अंडे दिए हैं, वो अंडे हर जगह पे मौजूद हैं। जब तक कोई ऐसा बड़ा ताकतवर चीज ना आए, तमाम अंडों को एक ही हल्ले में जब तक, इसलिए कि एक अंडा भी अगर रह गया तो वो उसमें से 16 बिच्छू पैदा हो जाएंगे आपके मारने से पहले। निगेट एवरीथिंग ऑफ इट।